بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج 20ویں پارے کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ النمل کی بقیہ آیات 60 تا 93، دوسرے حصے میں سورۃ القصص مکمل، اور تیسرے حصے میں سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 44 آیات ہیں۔ اس پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ان دلائل سے ہوئی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت کے اوپر پیش کیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جیسے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، آسمان سے بارش برسا کر اس سے بارونق باغات پیدا کرنا، زمین کو قرار پکڑنے والی بنا کر اس میں نہریں جاری کر دیں اور اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، مجبور اور لاچار کی پکار کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے اندر جانشین بناتا ہے، اور خشکی اور تری کے اندھیروں میں، یعنی تم صحرا جنگل کے اندر ہو یا تم سمندر میں ہو، وہاں پر اندھیروں میں اللہ رب العالمین تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجنا، مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرنا اور پھر اسے دوبارہ بنانا، اور تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دینا۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی خالص عبادت کے اوپر پیش کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، یعنی ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے اس جملے کو بار بار دہرایا ہے۔ اور پھر مشرکین، ان کی جو جہالت تھی کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کر کے ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اس جملے کے ذریعے اس کی بھی تردید اور نفی کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت علم غیب کا اس طرح سے اعلان کیا گیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتے تھے اور اسے پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں اور قصے قرار دیتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ زمین میں جا کر دیکھو کہ مجرموں یعنی جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی تم سے پہلے لوگ بھی اس کو جھٹلاتے رہے اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر وہ سچے تھے، یعنی واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا تھا، تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور واضح کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سب کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کو تنبیہ کی گئی کہ آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ ہماری آیتیں صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی، اور وہ زمین سے جانور کا نکلنا اور لوگوں سے کلام کرنا، لوگوں سے اس جانور کا گفتگو کرنا، اور یہ بتانا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اور پھر جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا، عذاب کا کلمہ حکم فیصلہ ان پر ثابت ہو جائے گا، اور وہ کچھ بھی وہاں پر بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حشر کے دن کی ہولناکیوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوقات پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے، اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہتر بدلے اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے، اور برے اعمال کرنے والوں کے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ سورت کے اختتام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کچھ حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ حرمت والے شہر مکہ کے رب کی میں خالص عبادت کروں، یعنی صرف اسی کی بندگی کروں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ مسلمان یعنی فرما بردار بن جائیں، اور قرآن کی تلاوت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا اختتام اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ ان قریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم انہیں پہچان لوگے، اور یاد رکھو تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ سورۃ القصص کے اوپر جو مشتمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ، اسی طرح سے قارون کا قصہ بیان کر کے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو کس طرح سے سرخرو کرتا ہے اور اہل باطل کا انجام کیا ہوتا ہے، اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے سے ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ قصہ آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس مقام پر فرعون کے تکبر، سرکشی، بنی اسرائیل پر ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے ظلم کرنے کا ذکر ہوا، اور ساتھ ہی جو بنی اسرائیل کمزوری اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کر کے انہیں زمین کا قائد اور وارث بنانے کا اور زمین کا اقتدار عطا کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اس طرح سے یہاں پر ذکر ہوئی ہے کہ جب ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو تو آپ ان کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن جو وہاں پر موجود تھیں اور اپنے بھائی کے حالات کی خبر لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی والدہ کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے بندے سے فرعون کی قوم کا بندہ جھگڑ رہا ہے۔ ان کی قوم کے بندے نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی کی مدد کرنے کے لیے فرعون کی قوم کے اس بندے کو مکہ مارا، اس سے وہ قتل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے حواریوں کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا آپس میں مشورہ کیا۔ ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا اور شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے۔ جب مدین کے کنویں پر پانی پلانے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں پر دو عورتیں بھی مردوں سے الگ اپنی بکریاں یا جانور لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ان عورتوں سے جا کر ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے اور ہم تب تک بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ لوگ، یہ چرواہے بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور درخت کے سائے میں بیٹھ کر یہ دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو نے میری طرف اتارا ہے بھلائی میں سے میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کی چال چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 8 سال تک بکریاں چرانی پڑیں گی۔ اگر آپ مزید 2 سال لگا کر 10 سال پورے لگا دیں گے تو یہ آپ کا احسان اور مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا اور 10 سال کی مدت پوری کی۔ مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین سے واپس مصر کی راہ لی تو راستے میں طور پہاڑ پر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور معجزات بھی دیے، اور جب وہ فرعون کے پاس آئے اور اس کے حواریوں کے پاس آئے، وہ نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے اسے گھڑا ہوا جادو کہا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے الوہیت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے میرے سرداروں میں نے
اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی اور معبود کو نہیں جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک اونچا محل عمارت بنائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو اس نے تکبر کے طور پر اور اسی طرح سے سرکشی کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو ان کے تکبر کی وجہ سے غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یا ان کو اپنا فیصلہ سنایا تو اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اس وقت پہاڑ کے مغربی جانب نہیں تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر حاضر یا گواہ تھے۔ اسی طرح جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، یعنی طور پہاڑ پر ہم نے جب ان کو آواز دی تو آپ طور پہاڑ کے پہلو میں نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدین کے درمیان ٹھہرنے والے تھے۔ تو یہ آیات اس عقیدے کی تردید میں بالکل واضح ہیں کہ یہ جو عام طور پر عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، حاضر یعنی ہر جگہ موجود ہے، ناظر تمام معاملات کو، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے یا آپ عالم الغیب تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہ کہا جاتا، اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ آپ پہاڑ کی مغربی جانب نہیں تھے، آپ اہل مدین میں نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر بھی نہیں، اور اسی طرح سے آپ کو غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، یعنی عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا جاتا، تو یہ فوراً کہتے کہ ہمارے پاس اے اللہ آپ نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم مومن بن جاتے اور آپ کی آیات کی پیروی کرتے۔ اور جب رسول حق لے کر ان کے پاس آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ اس پر انہیں یہ جواب دیا گیا کہ جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی تو کفر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وہ معجزات ان کو بھی دے دیے جائیں تو تم تب بھی کفر کرو گے، یعنی پھر بھی کوئی نہ کوئی تم بہانہ بنا کر ان کو جھٹلاؤ گے اور ان کے ساتھ تم کفر کرو گے۔ اور ساتھ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے تو پھر اس سے بہتر کتاب لے کر آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا اور ان کو چیلنج دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی واضح کر دیا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواہشات کی پیروی، حرام اور ناجائز خواہشات کے پیچھے انسان اگر چلتا رہے اور اپنا اس کا جو نفس امارہ ہے جو اس کو برائی اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، برائی اور گناہ اس کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اگر بندہ اپنے اس نفس کی پیروی کرتا رہے تو یہ حرام ناجائز خواہشات، یہ نفس امارہ انسان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کے لیے 2 گنے اجر کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ان کی کچھ بہترین صفات بھی ذکر کر دی۔ پہلی صفت کہ وہ قرآن کے حق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری صفت صبر کرنا، تیسری صفت برائی کو اچھائی سے دور کرنا، اور چوتھی صفت ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اور 5ویں صفت لغویات سے اعراض کرنا، جاہلوں سے کنارہ کش رہنا، یعنی فضول کام، فضول باتیں ان سے وہ دور رہتے ہیں، اور جو جاہل ہیں وہ ان سے بھی دور رہتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں یا جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یاد رہے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات پر نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تھا اور آپ بار بار کہتے بھی رہے اپنے چچا ابو طالب کو کہ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس کی وفات
اس بات کے اوپر ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ میں عبد المطلب کے دین پر فوت ہو رہا ہوں۔ چچا نے کلمہ نہ پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل ہیں، یعنی آپ کو ہر چیز کا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، اس عقیدے کی اس آیت سے تردید ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار مل جاتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کفار کو جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو آگے سے وہ یہ بہانہ بناتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ لوگ کہیں ہمیں اچک نہ لیں، یعنی ہمارے مال کو نہ لوٹ لیں اور اسی طرح سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو کر ہمیں قتل یا قید نہ کر دیں، اس کا ہمیں ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا کہ ہم نے ان کو امن والے حرم کے اندر جگہ دی ہے جس کی طرف ہر طرح کے پھل لائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دے رکھا ہے تو کیا ایمان لانے پر اللہ ان کو امن نہیں دے گا کہ اس قسم کے خدشات اور اس قسم کی باتیں یہ ظاہر کر کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ جن کو اپنی معیشت کے اوپر، اپنے مال دولت ان چیزوں کے اوپر بڑا ان کو جو ہے نا فخر تھا اور غرور تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جب تک کسی رسول کی آمد نہ ہو اس قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ کسی قوم کی معیشت کا مضبوط اور بہتر ہونا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آج کفار مادی طور پر، معاشی طور پر مسلمانوں سے بہت آگے ہیں اور اسی طرح سے اس سلسلے میں مضبوط ہیں اور اسی طرح سے معیشت ان کی بڑی مضبوط ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اور جیسے چاہے ان کو پکڑنے پر قادر ہے۔ جیسے پچھلی بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کو اپنی معیشت کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا ان کو فخر اور غرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس بھی ہے کہ کفار کی معیشت کے مضبوط ہونے سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، لہٰذا ان کی بہترین اور مضبوط معیشت کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے بارے میں ایک مسلمان شک میں پڑ جائے تو یہ ایک مسلمان کے شأن شان نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے ایمان کے شأن شان ہے۔ تو ان کی معیشت کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ حق ہو کر رہے گا، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں اتاری ہیں وہ بھی حق اور سچ ہو کر رہنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تھوڑا سا فائدہ اور آخرت کو بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی قرار دے کر دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا دار اور وہ مومن نیک عمل کرنے والا جس سے اللہ نے قیامت کے دن اچھے وعدے کر رکھے ہیں، ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی کا ذکر ہے کہ جب انہیں کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ ان کے شریک ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا تو وہ تمام دلائل، یعنی جو دنیا میں جو دلائل گھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیا کرتے تھے، ان سے وہ تمام دلائل مخفی ہو جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سچی توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، امید ہے کہ یہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرنا یہ فلاح کا راستہ ہے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد تمام قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہوئے اللہ کے وسیع علم کا ذکر کر کے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے شریک کی نفی کی گئی، اور ساتھ ہی قدرت الہی کے کچھ دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک اے لوگوں تمہارے اوپر رات کو ہی باقی رکھے، یعنی دن نہ آئے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے، ایسا کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لا سکے؟ اور قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہی باقی رکھے تو کیا کوئی ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر کہ اس نے رات کو تمہارے سکون اور دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان یہ ہے تو اے لوگو عبادت بھی صرف تم اسی کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد قارون کا قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پس اس نے ان کے اوپر بغاوت کی اور اللہ نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، یعنی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک قوت والی طاقت والی جماعت ان خزانے کی چابیوں کو اٹھانے پر مامور ہوتی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ خزانے اللہ نے اس کو دیے ہوں گے۔ قارون اپنے ان خزانوں کے اوپر اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، اور جب اسے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر اور حرام کاموں کو کر کے زمین کے اندر فساد نہ پھیلا، یعنی اللہ نے اگر تجھے مال دیا ہے تو اس کا صحیح جگہ پر استعمال کر، حرام ناجائز کاموں میں اس کا استعمال نہ کر۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ خزانے میرے علم اور طاقت کے بلبوتے پر ملے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اپنی شان و شوکت، زیب و زینت جو تھی اس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، اس کا ذکر ہوا، اور اسے دیکھ کر جو دنیا کے طلبگار تھے وہ بھی اسی جیسی شان و شوکت کی خواہش کرنے لگے۔ اس پر اس وقت جو اہل علم تھے انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ خزانے قارون کی شان و شوکت جس کے اوپر تم تعجب کر رہے ہو اور اسی جیسی شان و شوکت ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کو جو ثواب مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر قارون کا انجام بیان ہوا کہ اس کو اس کے مال اور اس کے گھر سمیت، محل سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ پہلی عبرت اور نصیحت کہ مال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کی وجہ سے وہ اپنے کسی رشتہ دار یا کسی اور کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے، وہ باغی اور سرکش نہ بن جائے کہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کر دے، ظلم کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز بخل اور مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے کی مذمت۔ بخل یعنی بندہ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ نہ کرے اور اپنے مال کو ناجائز اور حرام کاموں کے اندر اڑاتا رہے، اس کی بڑی مذمت ہے۔ تیسری عبرت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت اسی کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے میری قوت، مہارت، فن، ڈگری، تعلیم، ذہانت، ان چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے کئی لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے اندر جن کی سوچ بالکل یہی قارون والی، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس دلایا جائے تو ان کی زبان کے اوپر بھی بالکل یہی لفظ ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی ذہانت کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی مہارت کی، اور اسی طرح سے کوئی اپنے تجربے کی، کوئی ڈگری کی۔ تو یہ چیزیں نہیں بلکہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ چوتھی عبرت مال کی کثرت اور خزانوں کے انبار انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ پانچویں عبرت متکبرین اور سرکش لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، جیسا کہ قارون کا ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کے مال، خزانوں، محلات سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ چھٹی عبرت اس کے اندر یہ ہے کہ اہل علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انہیں دنیا کی حقارت اور حیثیت کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب دنیا کے طلبگاروں نے قارون کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ اظہار کیا، خواہش ظاہر کی کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا، تو اہل علم نے، اللہ نے فرمایا، ان کو روکا، ان کو منع کیا کہ ایمان والوں کو جو ثواب ملنے والا ہے وہ اس کی شان و شوکت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اہل علم جو ہوتے ہیں وہ خود کو بھی دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دنیا کی عارضی چمک دمک سے دھوکہ کھانے سے وہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور قیامت کے دن نیکی لانے پر اس سے بہتر بدلے کی خوشخبری، جبکہ برائی لانے کی صورت میں برائی کے برابر ہی بدلہ ملنے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مکہ کی طرف لوٹائے گا، اور پھر اپنی رحمت کا ذکر کیا جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کر کے فرمائی، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالص
اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ اس صورت کا اختتام اس بات کے اوپر ہوا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورۃ العنکبوت۔ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے توحید کو ثابت کرنا اور شرک کا رد، شرک کی تردید، اور پچھلی قوموں کو اللہ نے مختلف طریقوں سے عذاب دے کر جو ہلاک کیا اس کا ذکر بھی کیا، اور اس سے مقصود اس وقت کے لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ اگر تم بھی اپنی سرکشی تکذیب پر ڈٹے رہے تو تمہارا انجام بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ آخرت کا ذکر بھی ہوا ہے اس سورت کے اندر، دنیا کی حقیقت بھی واضح کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صداقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہر ایمان کے دعوے دار کا پچھلے لوگوں کی طرح امتحان ہوگا اور ان کو ضرور آزمایا جائے گا تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر فرق کیا جا سکے۔ تو امتحان اور آزمائش ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہر کوشش کرنے والا صرف اپنی جان کے لیے ہی کوشش کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اچھے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا والدین اگر شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، حسن سلوک کرنا ہے، حقوق کو ادا کرنا ہے، لیکن اگر شرک کا حکم دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح سے دیگر جو برائی گناہ کے کام ہیں ان میں بھی والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایمان کے ان دعوے داروں کا ذکر ہے جو مشرکین کی تکلیفوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرتد ہو جاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوتی تو پھر آ کر کہتے مسلمانوں سے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ حق اور ایمان پر آنے والی تھوڑی سی تکلیف ان کو برداشت نہ ہوتی اور دین سے ہی وہ اعراض کر لیتے، اور مسلمانوں پر اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول ہوتا تو پھر اپنا احسان جتلانے کے لیے وہاں پر وہ آ جاتے تھے۔ اور ساتھ ہی کافروں کی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کہتے تھے تم ہماری بات کو مان لو، ہمارے دین کو مان لو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، البتہ اپنے اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے جنہیں گمراہ کرتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور قیامت کے دن ان کے جھوٹ پر اور یہ جو بہتان باندھتے تھے ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے، 1000 سال سوائے 50 کے، یعنی 950 سال ٹھہرے، اور ظالموں کو طوفان نے آ پکڑا، جبکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو کشتی پر سوار تھے ان کو نجات دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے، اللہ سے ڈرنے، بتوں کی عبادت کو چھوڑنے اور اللہ سے رزق مانگنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، تو قوم نے اس کے جواب میں انہیں قتل کرنے یا آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ جن بتوں کی وجہ سے آج دنیا کی زندگی میں تم ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے برات کرو گے، بیزاری کا اعلان کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس دوران اللہ رب العالمین نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ اس کو بھی ثابت کیا، فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر بڑا آسان ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر کے اہل مکہ کو تنبیہ بھی کی ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بے حیائی سے روکا اور ان کی بے حیائی کی وجہ سے جو راستے ویران ہو گئے تھے، مسافر ان راستوں سے گزرنے سے ڈرتے تھے، تو اس کے اوپر تنبیہ کی ان کو، اور مجلس کے اندر اعلانیہ طور پر کھلے عام وہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے، برائی کے کام کرتے تھے، اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، تو قوم نے ان سے عذاب کا مطالبہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم لوط میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ مجلس میں سب کے سامنے علل اعلان برائی کرتے تھے، اور آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جو سب کے سامنے بے حیائی کا برائی کا کام کرے اسے بہادر اور اسی طرح سے نڈر اور اسی طرح سے اس کو بے باک اور پتہ نہیں کون کون سے نام دیے جاتے ہیں۔
تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور اسی طرح سے گناہ کے اوپر یہ جرت ہے، اور اسی قسم کی جرت قوم لوط کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی طرح سے آج کل یہ جو ہم جنس پرستی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، تو میڈیا پر لوگوں کے سامنے، ٹی وی کی اسکرین پر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اور اس کے بارے میں بڑے فخر سے بتانا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی علل اعلان برائی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کے جھٹلانے اور انہیں زلزلے کے ذریعے ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے۔ عاد اور سمود کا ذکر بھی ہوا، اور یہاں پر واضح کیا گیا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا، اس طرح سے ان کو روک دیا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شیطان کا بڑا پرانا حربہ ہے کہ وہ برے اعمال کو، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ پھر قارون، فرعون، حامان کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے تکبر کیا، وہ سبقت کرنے والے نہیں تھے، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، پکڑا ان کو، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، کسی کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا، اور کسی کو غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے اوپر کیا ہے، اور وہ مثال ہے مشرکین کے معبودوں کی۔ فرمایا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ یعنی مکڑی کا گھر جو بظاہر گھر تو ہے، اور اسی طرح سے بظاہر وہ بڑا خوبصورت بھی، اور دیکھنے میں بڑا وہ اس کی جیسے بناوٹ ہوتی ہے، مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ اگر ہوا کا تھوڑا سا زور سے جھونکا آ جائے تو وہ بالکل بکھر جاتا ہے۔ اور مکڑی کو اپنے بنائے ہوئے اس گھر کے اوپر بڑا بھروسہ اور سہارا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل کمزور سا گھر ہوتا ہے۔ تو یہی مثال مشرکین کے معبودوں کی ہے۔ مشرکین دنیا کے اندر ان کو سفارشی سمجھتے ہوئے اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے بارے میں مشرکین نے بھروسہ کر رکھا ہے، جبکہ قیامت کے دن وہ سرے سے ان کی عبادت سے ہی مکر جائیں گے، ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہوتا ہے، صحیح فہم عطا کیا ہوتا ہے، اور جن کو اللہ نے سمجھنے کی توفیق دی ہوتی ہے، وہی لوگ ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید کو جان لیتے ہیں، اور شرک کی قباحت ان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پارے سے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔